گزرتا رہا اور میں تہذیب کے ان نئے انسانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ جس قدر میں معلوم کرنا چاہتا تھا معلوم کر چکا۔ اب میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بوڑھا فارغ یوں تو بہت خوش تھا، لیکن اسے اس بات کی سخت شکایت تھی کہ انتہائی قوی ہیکل ہونے کے باوجود میں ابھی تک اس کی لڑکیوں کو حاملہ نہیں کر سکا تھا۔ بوڑھا اپنی نسل بڑھانا چاہتا تھا اور کئی بار اس سلسلے میں مجھ سے تذکرہ کر چکا تھا، لیکن میں مسکرانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ اب میں رات دن اس سوچ میں تھا کہ کس طرح یہاں سے نکل چلوں اور فرعون کے شہر کا رخ کروں۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس میں ایک قباحت تھی۔ وہ یہ تھی کہ جس انداز سے میں فرعون کے دربار تک رسائی چاہتا تھا، اس میں بوڑھے اور اس کے اہل خاندان بھی ملوث ہوتے تھے۔ یہ لوگ مفت میں مارے جاتے، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ بوڑھے کی پوری بستی خطرے میں پڑ جاتی۔ چنانچہ پہلے میں نے ان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور اس شام بوڑھے سے میری تلخ کلامی ہو گئی۔ جنگل میں نے ایک بھیڑ ذبح کر کے بھون کر کھائی تھی۔ چنانچہ جب میں واپس آیا اور بوڑھے نے بھیڑوں کی گنتی کی تو ایک بھیڑ کم پائی۔ اس نے سختی سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھیڑ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو اپنی جسامت کے خلاف بڑا نکما انسان نکلا۔ میں نے تجھے اجنبی سمجھ کر پناہ دی، اپنی بیٹیاں تیرے حوالے کیں، لیکن تو ان سے اولاد بھی پیدا نہ کر سکا۔ بہتر ہے تو میری بیٹیوں سے قطع تعلق کر اور آج ہی یہاں سے چلا جا۔ یہی بہتر ہے فارغ، میں نے تیری لڑکیوں کو چھوڑا۔ اس طرح نہیں، زمین کھود کر دودھ کا پیالہ نکال کر پھینک دے۔ چنانچہ میں زمین کھودنے کے اوزار لے کر نکلا اور میں نے زمین کھود کر وہ پیالہ نکال دیا جس کا دودھ کبھی کا خشک ہو چکا تھا۔ تب بوڑھے کی دونوں بیٹیاں روتی چنگھاڑتی آئیں اور بوڑھے کو برا بھلا کہنے لگیں، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بوڑھا باہر آیا، اس نے بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، مجھے بوڑھے سے متعلق نہ سمجھا جائے۔ بستی کے لوگوں نے مجھے نفرت سے دیکھا، لیکن بہرحال میں آزاد ہو گیا تھا اور اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بستی سے نکل آیا اور اسی سمت چل پڑا جہاں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ راستہ شہر جاتا ہے۔ رفتار سست تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کتنی دور چلنا ہوگا۔ بہرحال میں چل دیا تھا۔ میری آنکھوں میں دربار شاہی کا نقشہ گھوم رہا تھا۔ میں اس عجیب و غریب ایوان کو دیکھنے جا رہا تھا جس کے حیرت و جلال کی بے شمار کہانیاں سن چکا تھا اور ان لوگوں میں اپنی حیثیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اور ایک رات کا سفر گزرا تھا پروفیسر کہ میں ایک شام بستی میں جا نکلا۔ یہ بستی پہلی بستی سے خوبصورت تھی، اس کے مکانات زیادہ بڑے اور زیادہ خوبصورت تھے۔ حالانکہ ابھی سورج چھپا نہیں تھا، لیکن پوری بستی ویران نظر آ رہی تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں کسی انسان کا پتہ نہیں تھا، نہ گھروں میں چراغ روشن تھے اور کسی بچے کے رونے تک کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں سخت بھوکا تھا۔ بستی دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ بہرحال مجھے یہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا، لیکن اس کی ویرانی دیکھ کر میرے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آخر یہ کیسی بستی ہے؟ یہاں کے لوگ اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ کیا پوری بستی ویران ہے؟ گھروں میں چراغ روشن ہیں لیکن آبادی نہیں ہے۔ میں ان حیرت انگیز مکانوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ تب میں نے ایک مکان کے دروازے پر رک کر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک ڈری ڈری آواز سنائی دی۔ باہر آؤ، میں نے کہا اور بمشکل تمام دروازہ کھولا اور ایک سہمے ہوئے چہرے نے باہر جھانکا۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو، میں نے کہا۔ چھپ جاؤ، بھاگ جاؤ، کیوں ہماری زندگی کے گاہک ہوئے ہو؟ جھانکنے والے نے کہا اور جھپاک سے دروازہ بند کر لیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، بہرحال میں نے دوبارہ دستک دینا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، اتنا اندازہ تھا کہ بستی کے لوگ کسی کے خوف سے خاموش ہیں، لیکن یہ کیسا خوف ہے اور کیوں ہے؟ میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا، لیکن خوف کی یہ وجہ کہاں تلاش کروں؟ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں سازوں کی آواز سنائی دی۔ یہ اس بستی کی پہلی آواز تھی اور میرے کان اس آواز سے آشنا نہیں تھے۔
تب میرے قدم آوازوں کی لہروں کی سیدھ میں آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس مکان کے سامنے جا پہنچا جس میں خوب روشنی ہو رہی تھی۔ اندر سے مردانہ قہقہوں کی بدمست آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً اندر بہت سے لوگ تھے اور ساز یہیں بج رہے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر اس طویل و عریض مکان کو چاروں طرف سے دیکھا۔ مکان کی عقبی سمت میں ایک بڑا احاطہ تھا اور اندر داخل ہونے کا بھی ایک راستہ تھا، لیکن یہ راستہ بہت سے گھوڑوں کی موجودگی کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ بے شمار چاق و چوبند اور تندرست گھوڑے کھڑے ہوئے تھے جن سے اندر موجود انسانوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا تھا۔ تب میں اس سامنے والی چوبی دروازے پر آیا، خوب مضبوط لیکن اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن سازوں اور قہقہوں کے شور میں دستک کسی نے نہ سنی۔ میں نے دوسری بار زور سے اور تیسری بار اور زور سے دستک دی، لیکن اندر کے بدمست لوگ قہقہے لگا رہے تھے۔ اگر میں بھوکا نہ ہوتا تو پروفیسر یقیناً مجھے غصہ نہ آتا اور میں دروازہ کھلوانے کی جدوجہد جاری رکھتا، لیکن بھوک شدت سے لگ رہی تھی، اور پرلطف بات یہ تھی کہ اندر سے گوشت بھوننے کی اشتہا انگیز خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا اور میں نے بائیں شانے سے ایک زوردار ٹکر اس چوبی دروازے پر ماری۔ گو دروازہ بہت مضبوط تھا، لیکن مجھے بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ چیخیں سنائی دیں۔ دروازہ چوکھٹ سمیٹ اکھڑ کر کسی پر جا پڑا تھا اور دروازے کے نیچے دبے ہوئے لوگ چیخ رہے تھے۔ ساز ایک دم خاموش ہو گئے، قہقہے بیک وقت رک گئے، گردنیں میری طرف مڑ گئیں۔ میں نے ایک نگاہ سے پورے ماحول کو دیکھا۔ قوی ہیکل جوان لکڑی اور پتھر کی بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر فرعون کے سپاہیوں کے لباس تھے۔ برہنہ اور نیم برہنہ لڑکیاں ان کی آغوش میں دبی ہوئی تھیں۔ لڑکیوں کے چہروں پر ہراس تھا اور جوانوں کے چہروں پر بہیمت۔ ان کے سامنے لکڑی کے میزوں پر پتھر کے مرتبان موجود تھے جس میں نشہ آور سیال تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بھیڑوں اور مرغوں کے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی تھے۔ درمیانی عمر کی چند عورتیں لباس سے آری پورے ہال میں کھڑی تھیں۔ بعض کے ہاتھوں میں بھنا ہوا گوشت تھا اور بعض کے ہاتھوں میں شراب کے جام۔ میری اچانک مداخلت سے ماحول پتھرا گیا تھا۔ ان لڑکیوں کی انگلیاں سازوں پر ساخت ہو گئی تھیں جو ان کو خوش کرنے کے لیے ساز بجا رہی تھیں۔ شاید یہ قبح خانہ تھا، لیکن اتنی لڑکیوں کی یہاں موجودگی یقیناً حیرت انگیز تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ممکن ہے بستی کے نوجوان لڑکیاں زبردستی یہاں لائی گئی ہوں۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ ظاہر ہے وہ فرعون کے سپاہی تھے، کس کی مجال تھی کہ انہیں روکنے کی جرت یا ان کے حکم سے سرتابی کرے۔ ماحول کی یہ سنگینی کئی لمحوں تک قائم رہی، سوائے ان لوگوں کے جو وزنی دروازے کو خود پر سے ہٹانے کی کوشش میں ناکام رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ میں ماحول کا جائزہ لے چکا تھا، چنانچہ میں آگے بڑھا۔ دروازے کے نیچے سے جو ٹانگیں جھلک رہی تھیں وہ بھی فرعونی سپاہیوں کی تھیں۔ نزدیک ہی ایک الٹی پلٹی میز پڑی تھی جس پر رکھے ہوئے جار کے ٹوٹ جانے سے شراب زمین پر بہہ رہی تھی۔ چنانچہ میں اطمینان سے بڑھا اور گرے ہوئے دروازے پر چڑھ کر دوسری طرف جانے لگا۔ دروازے کے نیچے دبے ہوئے سپاہی اس طرح چیخ رہے تھے جیسے ان کی گردن پر چھری پھیری جا رہی ہو، لیکن در حقیقت ان کی یہ چیخیں موت کی چیخیں ہی تھیں۔ دروازے میں نکلی ہوئی کیلیں ان کے دماغوں میں پیوست ہو کر میرے وزن سے اندر گھس گئی تھیں، اور اب وہ دروازے کے نیچے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور آگے بڑھتا رہا۔ پھر میرے سامنے سب سے پہلی میز آئی جس کے گرد ایک قوی ہیکل سپاہی ایک لڑکی کو دبوچے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کے شفاف سینے پر خون کی لکیریں رقصا تھیں۔ اس کے رخساروں پر دانتوں اور کھروچوں کے نشانات واضح تھے جن سے خون چھلک رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر میز پر رکھی ہوئی بھیڑ کی ران کو دیکھا جس سے دھوئیں کے ہلکے ہلکے اشتہا انگیز بخارات اٹھ رہے تھے۔ تب میں نے ہاتھ بڑھا کر ران اٹھا لی اور دونوں ہاتھوں میں دبا کر اسے دانتوں سے ادھیڑنے لگا۔ میں جس انداز سے اندر داخل ہوا تھا اور میری جو حیت اور جسامت تھی اس نے چند لمحات کے لیے ان لوگوں کو مرعوب کر دیا تھا، لیکن وہ سنبھل گئے۔ حال میں کچھ غراہٹیں بلند ہوئی جن میں سب سے نمایاں غراہٹ اس شخص کی تھی جس کی میز کے نیچے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور دانت بھیانک انداز میں نکل آئے تھے، اور پھر اس نے گود میں پڑی ہوئی لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا
اور ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ مجھ پر جھپٹا، لیکن میں رد عمل کے لیے تیار تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی بھیڑ کی ران میں نے پوری قوت سے گھمائی اور اس کے منہ پر دے ماری۔ چھوٹی سی ران کی ہڈی اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے ماری بھی زور سے تھی۔ پھر کوئی شاندار نتیجہ کیوں نہ نکلتا۔ اس کی پیشانی نے گاڑھا خون اگل دیا تھا، جس میں سے کچھ خون بھونی ہوئی ران کو بھی لگ گیا تھا۔ اس کی چیخ بہت بھیانک تھی۔ خون اس کی آنکھوں میں بھی گیا تھا اور وہ اندھوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے مجھے ٹٹول رہا تھا، لیکن میں نے ران سے انسانی خون بھی صاف نہیں کیا اور پھر اطمینان سے اسے ادھیڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں کو میری یہ وحشیانہ حرکت شاید بہت پسند آئی تھی، کیونکہ نہ تو کوئی اس کی مدد کے لیے اٹھا، نہ کسی نے ایک لفظ منہ سے کہا، بلکہ اس کے برعکس بہت سوں کے چہروں پر پسندیدگی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ وہ مسکرانے بھی لگے تھے، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اب دہرانے لگا تھا اور اس کے حلق سے دبی دبی کربناک چیخیں آزاد ہو رہی تھیں، اور پھر وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن اب بھی ان میں سے کسی کے انداز سے ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اٹھیں گے۔ میں اطمینان سے اس کے سینے پر پاؤں رکھے کھانا کھاتا رہا، اور جب میرے ہاتھ میں نوچے ہوئے گوشت کی صرف ہڈی رہ گئی تو میں نے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ لڑکی اب بھی اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا اور پھر ہال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرف اچانک خدمتگار یعنی معمر عورتوں میں سے ایک بڑے خوان میں بھنے ہوئے گوشت کا ایک بہت بڑا ٹکڑا لے کر سہمی ہوئی میرے سامنے پہنچ گئے۔ وہ یہ گوشت میرے لیے لائی تھی۔ شکریہ مہربان خاتون، میں نے نرم لہجے میں اسے کہا اور گوشت اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ عورت میرے نرم لہجے اور الفاظ سے حیران رہ گئی۔ تب میں نے زمین پر گری ہوئی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ میرے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید ہال میں بیٹھی ہوئی تمام لڑکیاں ظلم کا شکار تھیں۔ ان کے چہروں پر چھایا ہوا خوف و ہراس یہی بتا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ اس میز پر آ گئی جہاں پہلے میرا شکار بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ برہنہ لڑکی نے میری آغوش میں بیٹھنا چاہا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوں، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ تمہارا لباس کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ اس طرف۔ اس نے ایک سہما ہوا سا اشارہ کیا۔ وہ لباس پہن کر آؤ، میں نے اس سے کہا، اور وہ تڑپ کر اٹھ گئی۔ شاید اس کی آرزو بھی یہی تھی۔ میں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ وہ بد مست تھے، قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ شخص بدستور اسی طرح پڑا تھا جسے میں نے زخمی کیا تھا۔ اس میں ہوش کے آثار نہیں تھے، یا پھر شاید وہ مر چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں نے گوشت کے ٹکڑے سے کچھ گوشت نوچ کر اسے کھانے کے لیے دیا، اور پھر دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر گوشت ادھیڑتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہلا، لڑکی نے مترنم آواز میں جواب دیا۔ اس بستی کا نام کیا ہے؟ انافیہ، اس نے قدرے حیرت سے کہا، اور میں اس کی حیرت کی وجہ سمجھ گیا۔ تب میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم دیکھ رہی ہو، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں تمہاری بستی میں اجنبی ہوں۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خداوند را آموز کے سپاہی ہیں، موت ان کے قدموں میں لوٹتی ہے۔ جس طرف نکل جائیں ان کا احترام فرض ہے۔ ان کے مقدس حکم کی تعمیل ضروری ہے، ورنہ زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ تم نے کیا کہا؟ نہ تم ان کے بارے میں جانتے ہو اور نہ اس بستی کے بارے میں۔ میں تو تمہارے خداوند را آموز کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تمہارا تعلق کون سے قبیلے سے ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں بذات خود ایک قبیلہ ہوں۔ کیا ان لڑکیوں میں کوئی بھی اپنی مرضی سے ان کے پاس نہیں ہے؟ نہیں، یہ سب بستی کی کنواریاں ہیں۔ بزرگ اسی دن کو ڈرتے تھے کہ کہیں سپاہیوں کا کوئی دستہ اس طرف نہ آ جائے، اور وہ آئے۔ انہوں نے شراب، گوشت اور لڑکیاں طلب کیں۔ کس کی مجال تھی کہ ان کے حکم سے انحراف کرتا؟ لیکن تم،
لڑکی نے اپنا سوال پھر دہرانا چاہا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، سیاہ پہاڑوں کے درمیان سے، تم میرے بارے میں نہ سمجھ سکو گی۔ ہاں، اپنے خداوند کے بارے میں ضرور سمجھاؤ۔ اپنے خداوند؟ لڑکی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سہمے ہوئے انداز میں بولا، نہیں اجنبی، ایسا مت کہو، وہ سب کا خداوند ہے اور اس کی برتری تسلیم کرنے میں ہی زندگی ہے۔ ایسا مت کہو، ورنہ یہ بھوکے بھیڑیے تمہارے جسم کا تکہ بوٹی کر دیں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر میں نے کہا، لیکن میں اسے خداوند کس طرح کہوں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے؟ کیا وہ یہاں سے زیادہ دور ہے؟ چند راتوں کی مسافت ہے، بشرطے کہ تمہارا گھوڑا تیز رفتار ہو، لیکن اس کے باوجود تم خداوند کو صرف چڑھتے چاند کی تیسری رات میں دیکھ سکتے ہو، جب وہ کاہن اعظم سالاموس کے ساتھ معبد کے کلش میں دیدار کراتا ہے۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، اور پھر گوشت کی چکناہٹ میں ڈوبی ہوئی انگلیاں اپنے لباس سے صاف کیں۔ میں شکم سیر ہو چکا تھا۔ تب میں نے پانی طلب کیا اور اسے پینے کے بعد ڈکاریں لیں۔ کیا میں ان سب کو قتل کر دوں؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، اب ان کو نہ چھیڑو، انہوں نے اپنے ساتھی کی موت برداشت کر لی ہے۔ آؤ اٹھو میرے ساتھ، اگر تم اجنبی ہو تو ان خونی بھیڑیوں کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہوگے۔ وہ نشے میں چور ہیں، اگر ہوش میں آ گئے تو اٹھو، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چل پڑی۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں اور کیوں لے جا رہی تھی۔ بہرحال پھر وہ میرے ساتھ اس مکان کے عقبی حصے کے ایک کمرے میں پہنچ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس نے دروازے سے پشت ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سادہ سا کمرہ تھا۔ ایک طرف لکڑی کا ایک تخت پڑا ہوا تھا جس کے اوپر نرم بستر تھا۔ میں آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ تب وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور بولی، چمکدار جسم والے اجنبی، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ بتا چکا ہوں، میں پہاڑوں سے آیا ہوا ہوں اور یہاں نوارد ہوں۔ لیکن اس قدر اجنبی کیوں ہو؟ کیا تمہارے قبیلے کے لوگوں نے تمہیں مصر کی حکومت کے بارے میں نہیں بتایا؟ اپنے قبیلے کا تنہا فرد ہوں۔ اوہ، باقی کہاں گئے؟ اس نے تعجب سے پوچھا، اور پھر خود ہی ایک سسکی سی لے کر بولی، میں سمجھ گئی، شاید انہیں قتل کر دیا ہوگا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اجنبی، کبھی میرا قبیلہ بھی یہاں حکمران تھا۔ میری ماں بتاتی ہے کہ یہ پشتوں قبل کی بات ہے، اس کے بعد حالات بدل گئے، اور اب ہم اگر کسی سے کہہ دیں کہ ہمارا تعلق اس شاہی نسل سے ہے تو شاید یہ لوگ ہماری بوٹیاں تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیں۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ وہ غلط فہمی میں تھی۔ بہرحال یہی بہتر ہے کہ اس نے خود ہی کچھ فرض کر لیا تھا۔ میں بے مقصد باتوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ میرے نزدیک بیٹھ گئی اور مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم ان وحشیوں سے بہت مختلف ہو، حالانکہ تم ان سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہو۔ کیا وہ بہت ظالم ہیں؟ ظالم سے بھی بڑا کوئی لفظ ہو تو کہو۔ ان کی نظروں میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ انسان اور کتے میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ خوب، تو میرا خیال درست ہے، انہوں نے تم لوگوں کو زبردستی پکڑا ہے۔ میں بتا چکی ہوں، یہ سب مجبور و بےکس لڑکیاں ہیں جنہیں انہوں نے گھروں سے ہانک کر نکالا ہے۔ نہ جانے کتنے مزاحمت کرنے والے قتل کر دیے گئے، اور اس وقت آس پاس کی بستیوں میں نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا ان کی کوئی بڑی تعداد یہاں موجود ہے؟ ہاں، وہ کسی مہم سے واپس لوٹے ہیں اور اب دارالحکومت جا رہے ہیں۔ جس علاقے میں رات ہو جائے گی اس کے قرب و جوار کی بستیوں پر تباہی ضرور آئے گی۔ یہی ان کا اصول ہے۔ وہ ٹکڑیوں میں بٹ کر مختلف بستیوں میں نکل گئے ہوں گے، جیسے یہ ٹکڑی یہاں آئی ہے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ظاہر ہے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انسان نے ہر دور میں تہذیب کے نئے نئے لبادے اوڑے ہیں
لیکن میرا تجربہ شاہد ہے پروفیسر کہ جب بھی وہ ان لبادوں کے نیچے سے جھانکتا ہے پہلے سے زیادہ وحشی اور خونخوار نظر آتا ہے۔ بہر صورت لڑکی سے مجھے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی۔ وہ اس قبہ خانے کی مالک کی لڑکی تھی اور یہیں رہتی تھی۔ یہ لوگ ناچ گا کر پیٹ بھرتے تھے۔ اور پروفیسر، پھر لڑکی نے مجھے ایک پیشکش کی۔ وہ وحشی جس کی آغوش میں تم نے مجھ سے نکالا جب شراب کے نشے سے چور ہو جاتا تو میرے جسم پر بے پناہ خراشیں بن جاتی، میں اس کی ہوس کا شکار بنتی۔ وہ میرا پسندیدہ مرد نہیں تھا، اس لیے اسے قتل کرنے کے انعام کے طور پر میں تمہیں یہ رات بخشنا چاہتی ہوں اجنبی، کیا تم مجھے قبول کرو گے؟ اس نے اوپر کھسک کر میری گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اور پروفیسر، میں اسے قبول کیوں نہ کرتا؟ جوان تھی، خوبصورت تھی، اور پھر اس نے خود ہی دعوت دی تھی۔ ہاں، اگر وہ مجھے دعوت نہ دیتی پروفیسر تو پھر میں ان وحشیوں میں سے ایک نہ بنتا، لیکن میرے اصول سے اب وہ میرے لیے جائز تھی، چنانچہ میں نے اس جائز مال سے پورا منافع کمایا، اور وہ رات بھی زندگی کی دلچسپ راتوں میں شامل ہو گئی۔ اس جدید دور میں حکیلہ اور ساؤل کے بعد یہ تیسری لڑکی تھی جو بہرحال مجھے پسند آئی۔ اس دلکش رات کی بھی صبح ہو گئی۔ میں اور شہلا اس کمرے سے نکل آئے، نہ جانے اس عمارت کے دوسرے مکینوں پر کیا گزری تھی۔ بہرحال ہم نے ہال میں آ کر دیکھا، میزیں الٹی پڑی تھیں، کہیں کہیں خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے، بوتلیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ غرض وحشت اور بربریت کے تمام نقوش موجود تھے، لیکن ہال کسی جاندار کے وقود سے خالی تھا۔ کیا وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے؟ میں نے شہلا سے پوچھا۔ نہیں، انہیں ان کے گھروں میں دھکیل دیا گیا ہوگا، شاید وہ ابھی کہیں قریب موجود ہیں، ورنہ بستی کے ہر گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی، لڑکی نے بتایا، اور پھر چونک کر بولی، نہ جانے میری ماں کہاں ہے؟ اور وہ ایک طرف دوڑتی چلی گئی۔ یہاں اب میرا کوئی کام نہیں، اور پھر اب میرا یہاں رکنا ان لوگوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرنا تھا۔ ممکن ہے زخمی شخص ہوش میں آ گیا ہو، اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے میرے بارے میں پوچھا ہو اور اب انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری کوئی بات نہیں تھی، مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اگر یہ لڑکیاں بھی اس انتقام کی بھینٹ چڑھ گئیں تو یہ بلا وجہ برباد ہو جائیں گی، اور میں بتا چکا ہوں پروفیسر کہ اب میں کسی نئے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں ایک سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا تھا جس میں صرف تحقیق ہو۔ میں اب صرف اپنے لیے جد و جہد کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں ان لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر باہر نکل آیا، لیکن عمارت سے باہر قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ تا حد نگاہ آہن پوش نظر آ رہے تھے، ان کے گھوڑے زمین پر پیر مار رہے تھے، اور ان کے سامنے زمین پر اس شخص کی خون آلود لاش رکھی ہوئی تھی۔ میرا شکار اب زندہ نہیں تھا۔ ان سب کا رخ مکان کی طرف تھا اور وہ خاموش کھڑے تھے، لیکن ان کی تعداد ان لوگوں سے بہت زیادہ تھی جو رات کو اس مکان میں موجود تھے۔ شاید دوسری بستیوں میں پھیلے ہوئے سپاہی بھی سمٹ کر آ گئے تھے۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں رکا اور پھر اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ تب سامنے والی قطار سے عقب کے 6 گھوڑے نکلے۔ ان کے سوار بڑے قوی ہیکل تھے اور ان کے جسم پر فولادی لباس موجود تھا۔ 6 گھوڑے ایک مخصوص دائرے کی شکل میں میرے گرد پھیل گئے، پھر انہوں نے تلواریں سونت لیں، اور اس وقت میں نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ سنو، پہلے میری بات سن لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی۔ 6 آدمیوں نے وحشیانہ نعرے لگائے اور اپنے گھوڑے مجھ پر دوڑا دیے۔ تب میں بھی ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک سوار نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا، میں نے جھک کر اس کا وار خالی کر دیا اور پھر اس کے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ کر اسے موڑ دیا۔ گھوڑا ہنہنا کر بری طرح نیچے گرا۔ اس کے سوار نے چھلانگ لگا کر بچنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال وہ گھوڑے کے نیچے دب گیا۔ اس اثنا میں دوسرا سوار بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے تلوار کا بھرپور وار کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا تھا۔ تب میں نے گرے ہوئے سواروں کی گردنوں کو اپنی بازوؤں میں دبوچ لیا۔ 4 گھوڑے اب بھی میرے گرد پینترے بدل رہے تھے، لیکن اب وہ حملہ اس لیے نہیں کر رہے تھے
کہ ان کے ساتھیوں کو ڈھال بنایا جا سکتا تھا۔ اب بھی وقت ہے، میری بات سن لو، ورنہ تمہارے جتنے ساتھی میرے ہاتھوں ہلاک ہوں گے ان کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ میری بغلوں میں دبے ہوئے سورما ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ وہ میرے چنگل سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن اپنی تمام کوشش کے باوجود وہ تھک گئے، اور جب وہ دوبارہ جدوجہد کرنے کی کوشش کرتے تو میں ان کی گردنوں پر دباؤ ڈال دیتا اور ان کی چیخیں بند ہونے لگتی۔ تب ایک سوار گھوڑے سے اترا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان چاروں گھڑ سواروں کو واپس جانے کا اشارہ کیا جو اب بھی مجھ پر حملہ کرنے کے مناسب موقع تلاش کر رہے تھے۔ سوار چلتے گئے تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا، انہیں چھوڑ دو، میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں نے اطمینان سے ان دونوں سپاہیوں کو چھوڑ دیا جن کی بری حالت تھی۔ میری گرفت سے نکلتے ہی وہ اس طرح بھاگے جیسے غیر متوقع طور پر جان بچ گئی ہو۔ تب میں اس شخص کے سامنے آ گیا